گرمی کے ستائے عوام کے لیے خوشخبری، آج سے 1 جولائی تک ملک بھر میں بارشوں کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مانسون ہوائیں پاکستان میں داخل ہونے کا امکان۔ اسلام آباد، سندھ، بلوچستان، پنجاب، کے پی، گلگت اور کشمیر میں بارشیں متوقع۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد میں 49 اور دادو میں 48 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں شدید گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ، شہریوں کا صبر جواب دے گیا۔ بجلی کی بندش کے خلاف جگہ جگہ احتجاج، سفورہ گوٹ سٹی بلاس کے مکینوں کا ٹائرز جلا کر احتجاجی مظاہرہ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گرم ترین دنوں میں 14 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے جینا محال ہو گیا کہ الیکٹرک انتظامیہ کو عوام کا احساس نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ پشاور، راولپنڈی، ملتان اور لاہور میں بھی لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان۔ حقیقت ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بجٹ بنانا پڑا، ہمیں آئی ایم ایف کا جواب آ گیا تو ایوان کو آگاہ کریں گے۔ امید ہے ہمیں اس حوالے سے خوشخبری ملے گی۔ حکومت کے اخراجات میں کمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اخراجات میں کمی کے حوالے سے نتائج ایوان میں پیش کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ کے خاتمے کا اعلان ہو چکا ہے۔ پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ میں ناقابل بیان کرپشن ہوتی ہے۔ وزیر خزانہ کی سربراہی میں ڈاؤن سائزنگ کے لیے کمیٹی بن چکی ہے۔ پنجاب نے اپنے وسائل سے جنوبی پنجاب میں منصوبے مکمل کیے۔ جنوبی پنجاب میں وزیر اعلیٰ روزگار اسکیم کے تحت 10% اضافہ کیا گیا۔ بجٹ آئی ایم ایف کا ہے تو شہباز شریف بھی آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں، قوم نے بجٹ مسترد کر دیا۔ حکومت عقل سے آ رہی ہے، کینیا کی فلم پاکستان میں دہرائی جا سکتی ہے۔ 30 اگست سے پہلے حساب ہوگا، کوئی بے وقوفی سمجھتا ہوگا بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کیا جائے گا، لیڈر کی ضرورت نہیں، قوم خود ہی سڑکوں پر نکلے گی۔ عوامی لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی میڈیا ٹاک، کہا آج کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوئی، 650 لوگوں کو دھوپ میں مارا گیا، ہمیں ریلیف سپریم کورٹ سے ہی مل سکتا ہے۔ اڈیالہ جیل میں سانحہ 9 مئی کے مقدمات کی سماعت، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید، زرتاج گل، راشد حفیظ، شیخ راشد شفیق عدالت میں پیش۔ ملزمان نے عدالت میں حاضری مکمل کرائی۔ بانی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم عدالت میں پیش ہوئی۔ عدالت نے 9 مئی کے مقدمات کی سماعت بغیر کارروائی کے 15 جولائی تک ملتوی کر دی۔ 9 مئی کے مقدمات کی سماعت انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے کی۔ وفاقی کابینہ نے عزم استحکام آپریشن کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، کابینہ نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایپکس کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کو عزم استحکام آپریشن سے متعلق قیاس آرائیوں بارے آگاہ کیا۔ عزم استحکام آپریشن میں عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، نہ ہی لوگوں کے گھروں میں کارروائی کی جائے گی۔ آپریشن عزم استحکام ماضی کے آپریشن کی طرح نہیں ہے، صرف انٹیلیجنس بیسڈ شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ عزم استحکام کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ تحریک انصاف کی پھر آپریشن عزم استحکام کی مخالفت، کسی بھی فوجی آپریشن کی حمایت کریں گے نہ سپورٹ کریں گے، ہم ملٹری آپریشن کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ اس آپریشن کے پیچھے بہت سنجیدہ محرکات ہیں، یہ مزاحمت کا وقت ہے۔ اسد کیسر کی پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی اجلاس سے گفتگو، ممکنہ آپریشن عزم استحکام کے معاملے پر تحریک انصاف کا جرگہ بلانے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا بھر سے قبائلی مائدین اور رہنماؤں کے ساتھ جرگہ ہوگا۔ پی ٹی آئی کے ماتحت جرگہ آج پشاور میں ہوگا۔ جرگے میں ممکنہ آپریشن کے خلاف قرارداد منظوری کے لیے پیش کیے جانے کا امکان۔ عوام کی منظوری کے بغیر خیبر پختونخوا میں کوئی آپریشن نہیں ہوگا۔ آرمی چیف پارلیمنٹ میں بریفنگ دیں، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے، ان کیمرہ بریفنگ ہونی چاہیے۔ رہنما تحریک انصاف علی محمد خان کی گفتگو۔ امریکہ کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں
پاکستانی عوام نے دہشت گرد حملوں سے بہت زیادہ نقصان اٹھایا. کسی بھی ملک کو ایسی دہشت گردی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں امریکہ اور پاکستان کا مفاد مشترک ہے. میتھیو ملر نے سوات میں ایک شخص کو زندہ جلانے کے واقعے پر تشویش کا اظہار بھی کیا. دوران عدت نکاح کے سزا معطل ہوگی یا نہیں، فیصلہ کل سنایا جائے گا. سیشن جج افضل مجوکا نے سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا. کل سپہر 3 بجے فیصلہ سنائیں گے. شکایت کنندہ خاور مانیکا کے وکیل نے سزا معطلی کی درخواست پر اپنے دلائل مکمل کر لیے. خاور مانیکا کے وکیل زاہد آصف کی سزا معطلی کی درخواست کی مخالفت. حکومت کی پوری کوشش ہوگی بانی پی ٹی آئی کو جتنی دیر جیل میں رکھا جا سکتا ہے رکھا جائے. ہم آئین و قانون کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو جیل کے اندر رکھیں گے. انقلاب انہوں نے لانا نہیں ہے. ڈائیلاگ پر وہ یقین رکھتے نہیں تو کیا کرنا چاہیے. بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آ جائیں گے تو طوفان نہیں آئے گا. جمہوریت میں ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. اسی سے معاملات حل ہوں گے. رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کی نجی ٹی وی سے گفتگو. نیب کو ختم کرنا اور ہمارا اور وزیر اعظم کا منشور ہے. نیب اور پاکستان کی معیشت ساتھ نہیں چل سکتے. نیب سیاستدانوں کو بدنام کرنے اور سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے. چارٹر آف اکانومی کہیں سے ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتا. اس پر سب سے مشورہ اور اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا. مساق معیشت کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب. اشیاء پر سیلز ٹیکس جمع کرنے کا اختیار صوبوں کو دینے کا مطالبہ. کہا بجٹ میں 70 سے 80% انڈائریکٹ ٹیکس لگائے گئے. اپوزیشن کی تجاویز بجٹ میں شامل کرنا سیاسی اور معاشی جیت ہوگی. 18 وزارتیں ختم کرنے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. حکومت ٹیکس ٹو جی ڈی پی 13% تک بڑھانے کے لیے پرعزم ہے. بجٹ میں ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے 7 ارب مختص کیے ہیں. وقت آ گیا ہے جو دکاندار تاجر دوست اسکیم کا حصہ نہیں بنے ان کے خلاف کارروائی ہو. اسٹیشنری کے لیے ٹیکس استثنا برقرار رکھا گیا ہے. پی آئی اے کے نجکاری کا عمل تیز کیا جا رہا ہے. زراعت، تعلیم اور صحت کے شعبے حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں خطاب. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب بھر میں ندی نالوں کی بھرپور صفائی کا حکم. ممکنہ بارشوں کے پیش نظر ڈرین کی بھرپور صفائی کی ہدایت. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہیڈ آفس آمد. حکام کو بریفنگ دی. مریم نواز نے کہا کہ ممکنہ سیلاب کے پیش نظر آبادی کے بروقت انخلا کی پلاننگ کی جائے. دنیا بھر میں ارلی فلڈ وارننگ سسٹم رائج ہے. پاکستان میں کیوں پتہ نہیں چلتا؟ جہاں بھی سیلاب کا خطرہ ہو بروقت پیشگی اقدامات کیے جائیں. اسرائیلی فورسز کی بربریت جاری. اسماعیل ہانیہ کے گھر پر حملہ. بہن سمیت 10 افراد شہید. اسرائیلی فوج کی پناہ گزین اسکول پر بھی بمباری. مزید 16 فلسطینی شہید. غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر حملہ. 8 فلسطینی شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 37,658 ہو گئی. 86,237 فلسطینی زخمی ہیں. غزہ میں اجتماعی قبروں سے بھی نامعلوم تعداد میں بچوں کی لاشیں ملی ہیں. عالمی تنظیم سیو دی چلڈرن کا جنگ میں 21,000 فلسطینی بچوں کے لاپتہ ہونے کا انکشاف. غزہ میں 4,95,000 پناہ گزین فلسطینیوں کو خوراک کی تباہ کن کمی کا سامنا ہے. اور امریکہ میں شدید بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی. ریاست منیسوٹا میں ڈیم ٹوٹ گیا. جنوبی ڈکوٹا میں ریلوے پل سیلابی پانی میں بہہ گیا. ریاست آئیووا میں سیلاب سے گھر اور عمارتیں ڈوب گئیں.